اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، 9th کلاس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ ہمارا پریویس لیکچر جو تھا وہ تھا قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، اور ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام قرآن مجید کو زبانی یاد کیا کرتے تھے، پھر قرآن مجید کے نزول کے بعد نبی پاک قرآنی آیات کو لکھوا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر سرکاری سرپرستی میں قرآن پاک جو ہے وہ جمع کیا گیا، اور یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا تھا۔ اور نیکسٹ ہمارا اب جو ٹاپک ہے وہ ہے حفاظت و تدوین حدیث، یعنی حدیث کی حفاظت، اور تدوین کہتے ہیں لکھا جانا، یعنی اس کو لکھے جانے کا سارا عمل۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کے معنی کیا ہیں۔ حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث قولی کہا جاتا ہے، اور حدیث فعلی جو ہے آپ نے اردو گرامر میں بھی یہ پڑھا ہوگا، فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے۔ تو فعل ہے کسی کام کا کرنا، تو جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں، جو کوئی عمل کر کے دکھایا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا ہو اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہو تو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اور پھر ہے جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم کی حدیث سے مبارکہ کی جمع تدوین کا آغاز جو ہے یہ عہد رسالت میں ہی ہو گیا تھا، اور دور رسالت میں صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا۔ وہ 3 ذرائع کون کون سے ہیں؟ حفظ کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے، اور اس کے مطابق عمل کر کے احادیث کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں رک جاؤ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کوئی بھی آیات اور احادیث جب آپ نے لکھنی ہو تو پیج کے سینٹر میں آپ نے اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور سائڈس پہ آپ نے مارکر سے ڈبل لائن لگانی ہے، تاکہ آیت اور حدیث کوئی عام بات تو نہیں نا، یہ خاص بات ہے، تو یہ لکھی ہوئی بھی پرومیننٹ ہو اور لگے کہ یہ خاص بات لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض صحابہ کرام کے پاس حدیث کے ذاتی نسخے جو تھے وہ موجود تھے، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کی، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی وہ ہوتے ہیں جس نے نبی پاک کو دیکھا ہو۔ پھر ہے تابعین۔ تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو، جیسے حضرت امام زین العابدین کا شمار جو ہے وہ مشہور تابعین میں ہوتا ہے۔ تابعین کے بعد ایک اور ٹرم ہے، وہ ہے تبع تابعین، یعنی جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ کی بک میں نہیں ہے، یہ ویسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی ہے۔ تو سرکاری سطح پر جمع و تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔